أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے پہلے گزرا ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، تو عذاب کس طریقے کے مطابق دیا جائے گا؟ فرمایا سنت من، یعنی ان کو عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کے طریقے کے مطابق قد ارسلنا قبلک، جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے اپنے رسول، وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا، اور تو نہیں پائے گا ہمارے طریقے کے لیے تحویلا، کوئی تبدیلی۔ اقم الصلاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، سورج کے زوال سے لے کر الی غسق اللیل، رات کا اندھیرا چھا جانے تک، وقرآن الفجر، اور نماز فجر بھی پڑھا کرو، ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا قرآن، کان مشہودا، یہ مشہود ہے، یعنی جس کی سامنے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دن اور رات کے جو فرشتے بدلتے ہیں تو وہ فجر کی نماز میں بدلتے ہیں اور عصر کی نماز میں بدلتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے بھی، فَتَحَجَّدْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے تہجد پڑھا کرو، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافی ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک، بعید نہیں کہ تیرا رب تجھے بھیج دے، مقام محمودا، مقام محمود میں، یعنی مقام شفاعت میں۔ وقل رب، اور یہ کہو، ہجرت کی طرف اب اشارہ ہے، اور کہہ دو میں اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے داخل فرما اس جگہ میں جو سچائی کی جگہ ہو، واخرجنی، اور مجھے نکال مخرج صدق، اس جگہ سے جو سچائی کے ساتھ میں وہاں سے نکلوں، یعنی جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، جہاں داخل کر تو وہاں سچائی کے ساتھ داخل کر۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ، اور بنا دے میرے لیے اپنی طرف سے سلطانا نصیرا، ایک طاقت مددگار۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور کہہ دو حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل مٹنی ہی والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں، من بیان کے لیے ہے، ما ہوا، جو ہے، شفاء، شفا، ورحمت، اور رحمت للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ولا یزید الظالمین، اور ظالموں کے لیے یہ قرآن نہیں بڑھاتا، الا خسارہ، مگر نقصان اور تاوان، اس لیے کہ ظالم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں، اعرض، تو یہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور پیٹھ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کَانَ یئوسا، تو یہ نا امید ہو جاتا ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، کُلٌّ یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرے، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تو تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے، یعنی سب سے بڑھ کر جانتا ہے، بِمَنْ، اس شخص کو، هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، جو سیدھے راہ پر ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، ان سے کہہ دو،
الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم سے ہے، وما اوتیتم، اور تمہیں نہیں دیا گیا ہے، من العلم، علم، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا دیا گیا ہے، یعنی اس روح کا علم تمہیں تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہے، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، تو ہم وہ چیز چھین لے، اوحینا الیک، جس کے ہم نے تجھے وحی کی ہے، ثم لا تجدو، پھر تو نہیں پائے گا، لکا، اپنے لیے، بھی، اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، علینا، ہمارے خلاف، وکیلاً، کوئی ایسا کارساز جو اس قرآن کو واپس کر دے تجھے، الا رحمتا من ربک، مگر ہم ایسا نہیں کرتے تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، لئن اجتمعت الانس، کہ اگر جمع ہو جائے انسان، والجن، اور جنات بھی، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس بات پر کہ لے آئے اس قرآن کی طرح کوئی دوسرا قرآن، لا یأتون بمثلہ، تو اس قرآن کی طرح نہیں لا سکتے، یعنی اس کی طاقت نہیں رکھتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ اس کے لیے وہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کرے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور یقیناً ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، یعنی مثالیں، عبرتیں اور احکام، وعد و وعید، ساری چیزیں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر لوگوں نے اس کا انکار کیا مگر کفر سے نہیں کیا، یعنی ان کو کفر ہی پر اصرار ہے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تجھ پر یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا، حتیٰ کہ تو جاری کر دے ہمارے لیے، مِنَ الْأَرْضِ، زمین میں سے، یعنی اسی مکہ کی زمین سے، يَنبُوعَ، چشمے، او تکون لک جنت، یا تمہارے لیے ایک باغ ہو، من نخیل، کجور کا، وعنب، اور انگور کا، فتفجر الانہار، تو رواں کر دے، جاری کر دے، خلالہا، اس کے درمیان، تفجیراً، روان کرنا، یعنی تشقیقاً، نکال کے روان کر دے، او تسقط السماء، یا تو آسمان کو ہمارے اوپر گرا دے، کما زعمت، جیسے تو دعویٰ کرتا ہے، علینا، ہم پر، کسفاً، ٹکڑے ٹکڑے، او تأتی باللہ، یا تو لے آئے اللہ کو، والملائکۃ، اور فرشتوں کو، قبیلہ، سامنے، عیاناً، او یکون لک بیت، یا تمہارا گھر ہو، من زخرف، سونے کا، او ترقى فی السماء، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، ولن نؤمن لرقیک، اور ہرگز ہم تیرے چڑھنے پر صرف ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ تنزل علینا، حتیٰ کہ تو نازل کرے ہماری اوپر، کتاباً، ایک خط، نقرأہ، جسے ہم خود پڑھ لیں، کہ اس میں لکھا ہو کہ یہ ہمارے پیغمبر ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، سبحان ربی، کتنا پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر الرسولہ، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر ہوں اور رسول ہوں۔ وما منع الناس، اور لوگوں کو منع نہیں کیا، ان یؤمنوا، ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آئی، الا ان قالوا، مگر صرف اس بات سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا، یہ ان کی اس جہالت کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ بشر الرسول، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، یمشون، چلتے پھرتے، یعنی فرشتے رہتے، چلتے پھرتے زمین پر، مطمئنین، یہاں مستوطنین، کہ وہ یہاں مقیم ہوتے، لنزلنا علیہم، تو ضرور ہم نازل کرتے ان پر، من السماء، آسمان سے، ملک الرسولہ، ایک ملک، ایک فرشتے کو پیغمبر، ظاہر بات ان کی جنس سے ہوتا۔ قل، ان سے کہہ دو، کفا باللہ شہیداً، کافی ہے اللہ گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، اس بات پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ اپنے بندوں پر خبیر اور بصیر ہے۔
وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو نہیں پائے گا ان کے لیے اولیاء اللہ کے سوا کوئی اور دوست نہیں پائے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم ان کو جمع کر دیں گے قیامت کے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ، اپنے چہروں پر، عُمْيًا اندھے، وَبُكْمًا اور گونگے، وَسُمًّا اور عُمْيًا اندھے، وَبُكْمًا گونگے، اور سُمًّا بہرے، اندھے گونگے اور بہرے، ہم اوندے منہ ان کو جمع کریں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کلما خبت، جب دوزخ کی آگ دھیمی ہو جائے گی، یعنی کم ہو جائے گی، زدناہم سعیرا، تو ہم ان کے لیے اس میں اضافہ کریں گے جلنے کے لیے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، یعنی ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے، بأنہم کفروا، کہ انہوں نے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، یعنی ہماری آیات کا انکار کیا تھا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا تھا، اذا كنا عظاما، آیا جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، اور رفاتنا، اور چورا چورا ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم نئی پیدائش کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اولم یروا، آیا انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ان اللہ الذی، یعنی یہ دیکھا نہیں ہے کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، قادرن، یعنی وہ جو آسمانوں اور زمین کی جتنی عظمت ہے اس کے ساتھ اس نے پیدا کیا ہے، قادرن، کیا وہ قادر نہیں ہے، علی، اس بات پر، ان یخلق مثلہم، ان کی طرح پیدا کرنے پر، کہ وہ ان کی طرح ان کو دوبارہ پیدا کرے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اور ان کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو ظالموں نے انکار کیا ہر چیز سے مگر کفر سے نہیں کیا، یعنی ان کو کفر پر ہی اصرار ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہ اگر تمہارے پاس اختیار ہوتا میرے رب کے رحمت کے خزانوں کا، اذن، تو تب، لامسکتم، تم ضرور روک دیتے ان تمام خزانوں کو، خشیت الانفاق، کم ہونے کے ڈر کی وجہ سے کہ یہ کم ہو جائے گا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور ہے انسان بڑا بخیل، بخیل واقع ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، 9 آیات، 9 نشانیاں، بینات، واضح۔ فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل، تو تم اے پیغمبر بنی اسرائیل سے پوچھو، اِذْ جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس آیا تھا موسیٰ علیہ السلام، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو اس کو فرعون نے کہا تھا، اِنِّي لَأَظُنُّكَ، بے شک میں تجھ پر گمان کرتا ہوں یا موسیٰ، اے موسیٰ، مَسْحُورًا، کہ تمہیں جادو کا علم دیا گیا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لَقَدْ عَلِمْتَ، تو اچھی طرح یقین رکھتا ہے، مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ، کہ ان نشانات کو نازل نہیں کیا، إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے نازل کیا ہے، بَصَائِرَ، یہ بصیرت افروز نشانیاں ہیں، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور میں تجھ پر گمان کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں، اے فرعون، یا فرعون، اے فرعون، مسبورا، کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، تو فرعون نے چاہا کہ ان کو نکال دے، من الارض، زمین سے، یعنی مصر کی زمین سے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے ان کو غرق کیا، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، جمیعاً سب کو، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھے ان کو نجات دی۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے فرعون کو ہلاک کرنے کے بعد بنی اسرائیل سے کہا تھا، اسکن الارض، اس زمین میں رہو، مصر اور شام کی زمین میں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جب آخرت کا وعدہ آئے گا، یعنی قیامت کا وقت آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لے آئیں گے، حاضر کریں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا قرآن کو۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ،
اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، یعنی ہم نے بھیجا بھی حق کے ساتھ ہے، تمہارے پاس پہنچا بھی حق کے ساتھ ہے۔ وما ارسلناک، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا، الا مبشرا، مگر خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، وقرآنا، اور یہ قرآن ایسا قرآن فرقناہ، جس کو ہم نے الگ الگ نازل کیا ہے، لتقرأہ علی الناس، تاکہ تم لوگوں کو سنائے اسے، علی مکثن، آرام آرام سے، آہستہ آہستہ، ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اس کو توڑا توڑا کر کے نازل کیا ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، آمنوا بہ، تم ایمان لاتے ہو اس پر، او لا تؤمنوا، یا تم ایمان نہیں لاتے۔ ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، من قبلہ، اس قرآن سے پہلے، یعنی مومنین اہل کتاب، اذا یتلی علیہم، جب ان کو سنایا جاتا ہے، القرآن و قرآن، یعنی ان کو جب اذا یتلی علیہم، ان پر پڑھا جاتا ہے، یعنی ان کو سنایا جاتا ہے، یخرون للاذقان، تو یہ منہ کے بل سجدے میں گرتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سبحان ربنا، کتنا پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک، یہ ان کو مخفف من المثقل کہتے ہیں، یہ اصل میں ان تھا، بے شک ہماری رب کا وعدہ وہ واقع پورا ہونے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور یہ اپنے منہ کے بل گرتے ہیں، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور قرآن کا نزول ان کی خشوع کو بڑھاتا ہے، عاجزی کو بڑھاتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، ان سے کہہ دو اللہ کو پکارو، او ادعوا الرحمن، یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو، جس کو بھی تم پکارتے ہو، یعنی جس نام سے بھی، فلہ الاسماء الحسنى، تو اس کے اچھے اور خوبصورت نام ہے۔ ولا تجہر بصلاتک، اور تو اپنی نماز کو اتنا زور سے نہ پڑھا کرو، ولا تخافت بہا، نہ بہت پست پڑھا کرو، وابتغ بین ذلک سبیلا، اور ان دونوں کی بیچ کا راستہ نکالو۔ وقل الحمد للہ، اور کہہ دو اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہے، الذی، وہ اللہ، لم یتخذ ولدا، جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم یکل، جیسے یہود اور نصارہ کا دعویٰ ہے اور مشرکوں کا بھی دعویٰ ہے، ولم یکل لہ شریک فی الملک، اور اس کے لیے بادشاہی میں کوئی شریک بھی اس کا نہیں ہے، جیسے مشرکین مکہ کہتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس کا کوئی ولی مددگار بھی نہیں ہے، من الذل، عاجز ہونے کی وجہ سے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور تم اس اللہ کی کبریائی کو اور بڑائی کو بیان کرو۔ سورۃ الکہف، یہ مکی صورت ہے۔ مکہ میں مشرکین مختلف سوالات کیا کرتے تھے، تو انہوں نے یہود کے مشورے سے 3 سوالات کیے تھے۔ ایک یہ کہ اصحاب کہف کون ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ خضر کا واقعہ کیا تھا، تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکیں گے، یا یہ ہے کہ یہود کا خیال تھا کہ یہ ہمارے پاس آ کر ہم سے پوچھیں گے کہ یہ لوگوں نے سوال کیا ہے، تو ہم پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا، اور اگرچہ اس میں تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اللہ نے اس صورت میں بتایا پھر کہ ضرور آپ کسی بھی کام کرنے کے لیے جب اٹھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کہا کرے۔ یہ ترتیب تلاوت میں 18 نمبر ہے، اور ترتیب نزول میں 69 نمبر ہے۔ سورۃ الغاشیہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اس میں سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا ہے، اور ان پر چسپان کیا گیا ہے کہ جیسے اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تھا اسی طرح تم اپنے بھائی کے ساتھ کر رہے ہو، اور اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا جیسے ان کو بھگتنا پڑا تھا۔ اور اسی طرح اس کے بعد پھر واقع خضر، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سفر ہوا تھا وہ بیان ہو رہا ہے، اور آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور ان تمام واقعات کو ان پر چسپان بھی کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمد،
تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، الذی وہ اللہ انزل علی عبدہ الکتاب جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہے، ولم یجعل لہ عوجا اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، قیماً جو مستقیم ہے، سیدھا ہے، لینذر بأسا شدیدا تاکہ وہ سخت عذاب سے لوگوں کو ڈرائے، اپنے مخالفین کو، من لدنہ اس کی طرف سے، ویبشر المؤمنین اور مومنوں کو خوشخبری دے دے، الذین وہ مومن یعملون الصالحات جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، یعنی جنت ہے، ماکثین فیہ ابدا اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنایا ہے، ما لہم بہ من علم اس بات پر ان کو کوئی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم اور نہ ان کے باپ دادا کو کوئی علم تھا، کبرت کلمتاً بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم جو ان کی منہ سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا یہ نہیں کہتے مگر جھوٹ کہتے ہیں، فلعلک باخع نفسک تو شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو، علی آثارہم ان کی پیچھے، ان لم یؤمنوا اگر یہ ایمان نہیں لاتے، بہذا الحدیث اس حدیث پر، اس قرآن پر، اسفا افسوس کی وجہ سے، انا جعلنا ما علی الارض بے شک ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین پر ہے، زینت اللہ اس کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ، یعنی اس کو خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ہے، کیوں کس لیے، لنبلوہم تاکہ ہم ان کو آزمائے، ایہم احسن عملا کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کیا تمہارا یہ خیال ہے، تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کانوا من آیاتنا عجبا یہ ہماری نشانی عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ یہاں اصحاب الکہف کہف غار کو کہتے ہیں، لیکن وہ جو چھوٹا غار ہوتا ہے اس کو غار ہی کہتے ہیں عربی میں، کہف اس بڑے غار کو کہتے ہیں جس میں یعنی کئی لوگوں کی اندر رہنے اور اندر سمونے کی جگہ ہو، تو یہ تو اس غار کا نام ہے، اور رقیم بھی اسی غار والوں کا نام ہے، اس لیے کہ جب ان کا پتہ چلا تو ان کے سب کے نام لکھ کر وہ تختی اس غار کی اوپر لگا دی اور اس کو بند کر دیا گیا، تو اس وجہ سے اس کو رقیم اس تختی کو کہتے ہیں جس پہ ان کے نام لکھے گئے تھے۔ تو اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم دونوں ایک ہی لوگ ہیں۔ اذ اول فتیتو جب جا بیٹھے تھے وہ جوان الی الکہف غار میں، فقالوا تو انہوں نے کہا تھا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے دے ہمیں، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمت یعنی رزق دے دے، ہدایت دے دے، وہیئ لنا اور آسان بنا دے ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں سے، رشدہ سے مراد درستگی، یعنی ہمارے کام کو درست فرما، جو ہم نے شروع کیا ہے دین کا کام، فضربنا علی آذانہم تو ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالا، فضربنا علی آذانہم یعنی ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالا، یعنی ہم نے ان کو سلا دیا، فی الکہف غار میں، سنین عددا یعنی شمار کی چند برس چند سال، ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے، لنعلم تاکہ ہم جان لے، یعنی ہم ظاہر کر دیں، لوگوں کو دکھا دیں، ای الحزبین کہ ان میں سے کون سا گروہ، احصا شمار کرنے والا ہے، لما لبثوا امدا یعنی ٹھیک شمار کرنے والا ہے اپنے قیام مدت کا، یعنی جو مدت قیام ہے، جتنی مدت یہ سوئے رہے ہیں اس کا جاننے والا سب سے زیادہ کون ہے، نحن نقص علیک نبأہم ہم تجھے ان کی کہانی سناتے ہیں، ان اصل قصہ سناتے ہیں، بالحق سچائی کے ساتھ، انہم فتیۃ بے شک یہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی
اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی تھی، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا، اذ قاموا، جب یہ اٹھے بادشاہ کے سامنے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا ہم کسی دوسرے معبود کو نہیں بلاتے، نہیں پکارتے، لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے اس وقت بڑا جھوٹ بولا ہوگا، بے جا بات کہی ہوگی، ہؤلاء، اور آپس میں کہا، ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو خدا بنایا ہے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں یہ نہیں لاتی اپنی اس شرک پر کلی دلیل، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون ہے بہت سب سے بڑا ظالم اس شخص سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہو، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور پھر آپس میں انہوں نے کہا کہ جب کہ تم نے ان سے کنارہ کر ہی لیا ہے ان مشرکوں سے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جس کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کے بتوں سے بھی، إِلَّا اللَّهُ، مگر اللہ سے کنارہ نہیں کیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ہو گئے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو جا بیٹھو ایک غار میں، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، پھیلا دے کہ تمہارے لیے تمہارا رب پھیلا دے، من رحمتہ، اپنے رحمت سے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور آسان کر دے تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے کام میں سے، مرفقا، ذریعہ آرام۔ اب غار میں جب بیٹھ گئی تو فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو سورج کو دیکھتا، اذا طلعت، جب وہ نکلتا، تزاور عن کہفہم، تو بچ کر جاتا ان کے غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہوتا، تقرضہم، تو ان کو چھوڑتا، ذات الشمال، شمال کی طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور یہ بیچ میں، غار کی بیچ میں، غار کی کلی جگہ، کشادہ جگہ پر میں موجود تھے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ ہماری عجائبات قدرت میں سے ہے، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پر ہے، وَمَنْ يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کو راہ بتانے والا کوئی مددگار نہیں پا سکو گے تم، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تو گمان کرتا کہ یہ جاگ رہے ہیں ان پر، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے تھے، یعنی طویل نیند سو رہے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ہم ان کو کروٹیں دلاتے رہے، یعنی کروٹیں بدلاتے رہے، ذات الیمین، دائیں طرف، و ذات الشمال، اور بائیں طرف، وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسط ذراعیہ بالوسید، اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا غار کے منہ پر، غار کے دہانے پر، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھتا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوتا وہاں سے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تم پر ایک بڑا رعب اور دہشت بیٹھ جاتی، یعنی خوف آ جاتا، رعب آ جاتا، دہشت بیٹھ جاتی، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی جیسے ہم نے ان کو سلایا تھا، بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک نے کہا، کم لبستم، تم نے کتنا وقت گزارا سوتے ہوئے، قالوا، انہوں نے کہا سب نے، لبسنا یوماً او بعد یوم، ہم نے ایک دن گزارا یا دن کا کچھ حصہ گزارا، قالوا، انہوں نے کہا، ربکم اعلم بما لبستم، تمہارے رب کو اچھی طرح معلوم ہے جو وقت تم نے گزارا ہے، فابعثوا احدکم بورقکم ہذہ، تو بھیج دو اپنے میں سے ایک کو، بورقکم، اس سکے کے ساتھ، اس کرنسی کے ساتھ، جو پیسے ان کے پاس تھے، چاندی کا یہ سکہ، ہذہ جو یہ ہے، الی المدینہ، شہر کی طرف، یعنی شہر کو بھیج دے، فلینظر، تو دیکھے، ایہا ازکا طعاما، کہ کوئی پاکیزہ خوراک لے آئے، یعنی حلال خوراک لے آئے، فلیأتکم برزق منہ، تو دیکھے پاکیزہ کھانا کون سا ہے، اسی سے کھانا لے آئے، ولیتلطف،
اور وہ نرمی کرے یا ہوشیاری سے کام لے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ خبردار نہ کرے تم پر کوئی بھی، کسی کو بھی، یعنی وہ ایسے کوئی کام نہ کرے جس سے لوگوں کو خبر ہو جائے۔ اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تمہاری جگہ کا، يَرْجُمُوكُمْ، تمہیں سنسار کر دیں گے وہ، أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا کم از کم اپنی ملت میں، اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، یعنی کفر میں۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور تب پھر تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، یعنی کس طرح، اسی طرح ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا، خبردار کیا ان پر، جیسے ہم نے ان کو سلایا تھا، جیسے ہم نے ان کو اٹھایا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو بھی یہ بات بتا دی، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ ان لوگوں کو معلوم ہو، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ جو قیامت کا ہے وہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، یہ جو واقعہ تھا اس وقت ہوا تھا جب مشرک بادشاہ تھا، اس کے خوف سے اور اس سے چھوڑ کر یہ لوگ چلے گئے تھے، لیکن پھر زمانہ بدل گیا تھا، سینکڑوں سال گزر گئے تھے، بادشاہ بدل گیا تھا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا بادشاہ پھر آیا تھا جو موحد تھا، اور اسی موحد بادشاہ کے لوگوں نے پھر ان کو معلوم کیا کہ تو وہی لوگ تھے جو گم ہو گئے تھے، پتہ چل گیا، پھر ان کو اختلاف ہو گیا۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب آپس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے، امرہم، ان کے معاملے، اصحاب کہف کے معاملے میں، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو ان میں سے جو علماء تھے، سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا بناؤ ان کی غار کے منہ پر ایک دیوار، ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے معاملے کو اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ یہ زندہ ہو گئے اور پھر واپس مر گئے، دوبارہ سو گئے، لیٹ گئے اور مر گئے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے ان کے معاملے پر، یعنی حکمران تھے، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو یہاں مسجد بنائیں گے، ان کے اوپر گنبد بنائیں گے، اور پھر ظاہر بات ہے مزار کے فائدے اٹھائیں گے۔ سیقولون ثلاثۃ، ضرور جلد یہ کہیں گے کہ یہ تین تھے، ورابعہم کلبہم، اور چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ، اور یہ کہیں گے کہ یہ پانچ تھے، سادسہم کلبہم، اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب، یہ سارے اٹکل کے تکے ہیں جو یہ مارتے ہیں، ویقولون سبعۃ، اور یہ کہیں گے سات تھے، وثامنہم کلبہم، اور آٹھواں ان کا کتا تھا، قل ان سے کہہ دو ربی اعلم بعدتہم، میرا رب ان کے شمار کو اچھی طرح جانتا ہے، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے یہ لوگ مگر ان میں سے تھوڑے لوگ جان سکتے ہیں، فلا تماری فیہم، تو ان کے ساتھ بحث نہ کرو، الا مراء ظاہرا، مگر سرسری بات جو ہوتی ہے، بس وہی جو قرآن نے کہی ہے اتنی ہی بات کہو، الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور تم نہ پوچھو ان کے بارے میں، ان اہل کتاب سے، احدن، ایک سے بھی، کسی سے بھی نہ پوچھو، ولا تقولن لشیء، اور تم نہ کہو کسی بھی کام کے لیے، انی فاعل ذلک غدا، کہ میں کل یہ کام کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہو کہ جب اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے، واذکر ربک، اور تم اللہ کو یاد کرو، اذا نسیت، جب تم بھول جاؤ کبھی، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب اصحاب کہف کے بارے میں، واقعہ خضر کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں مشرکین مکہ نے سوال کیا، تو آپ نے کہا میں کل جواب دے دوں گا، اس سے اعتماد کے ساتھ کہ اللہ وحی نازل فرما دے گا، لیکن اللہ نے وحی کو لیٹ کر دیا، اور پھر فرمایا نہیں، اس طرح نہیں، تم انشاءاللہ ضرور کہا کرو، وقل، اور کہو، عسیٰ ان یہدینی ربی، بعید نہیں کہ میرا رب مجھے ہدایت دے، لأقرب من ھذا رشدا، اس سے بھی قریب تر بات کا، باعتبار رہنمائی، رشدن باعتبار رہنمائی، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اور انہوں نے اپنے غار میں 300 سال گزارے، وَازْدَادُوا 9، اور 9 سال بڑھا دیے، یعنی 309 سال، قل ان سے کہہ دو اللہ اعلم بما لبثوا،
اللہ جانتا ہے جو کچھ وقت انہوں نے گزارا ہے اس کو۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے تمام غیب جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ ابصر بھی، کتنا اچھا دیکھنے والا ہے، واسمع، اور کتنا اچھا سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا من ولی کوئی مددگار، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں، اپنے قضاء میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اور پڑھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں وحی کی جا رہی ہے اپنے رب کی کتاب یعنی قرآن میں سے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز تو نہیں پا سکے گا اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اور اپنے آپ کو روکے رکھو، مطمئن کرو ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح اور شام، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ دوڑے تیری آنکھیں عنہم، ان سے کسی دوسرے کی طرف۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم چاہتے ہو اس دنیا کی زندگی کا سامان، یعنی جو ان غنی اور مالدار لوگوں کی مجلسوں کو اگر آپ طلب کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ مال چاہتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ وَلَا تُطِعْ، اور تم اطاعت نہ کرو، من، اس شخص کی، اغفلنا قلبہ، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ، اور وہ خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ افراط و تفریط کا ہے۔ وقل الحق من ربکم، اور کہہ دو حق تیرے رب کی طرف سے ہے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، تو جس نے، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے تو وہ انکار کرے، یعنی ان مرضی ہے۔ انا اعتدنا للظالمین، بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے نارن، آگ، احاط بہم سرادقها، جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہے، یعنی ان پر احاطہ کیا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر یہ فریاد کریں گے پیاس کا، یغاثوا بماء، تو ان کی فریاد رسی ایسی پانی سے کی جائے گی، کالمہل، جو پیپ کی طرح ہوگی، یا تیل کی تلچٹ کی طرح ہوگی، یشوی الوجوہ، جو چہروں کو جلا کر رکھ دے گی، بئس الشراب، جلا کر رکھ دے گی، بھون کر رکھ دے گی، بئس الشراب، بہت برا پینا ہے، وساءت مرتفقا، اور بہت بری آرام گاہ ہے یہ آگ۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اس شخص کا بدلہ جو اچھا عمل کرے۔ اولئک، یہ لوگ، لہم جنات عدن، ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں، تجری من تحتہم الانہار، کہ ان کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا، ان کو آراستہ کیا جائے گا ان جنتوں میں، من اساور، کنگنوں سے، من ذہب، جو سونے کے بنے ہوں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور یہ لوگ پہنیں گے کپڑے، خضراً، سبز، من سندس، باریک ریشم سے، وَإِسْتَبْرَقْ، اور گاڑے ریشم سے، متکئین فیہا، یہ تکیہ لگائے ہوں گے ان جنتوں میں، علی الارائک، تختوں پر، نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور کتنی یعنی کتنا اچھا جائے آرام ہے، آرام کی جگہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ان کو دو آدمیوں کی کہانی سنا دو، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، کہ ان میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے تھے، من اعناب، انگور کے، وحففناہما، اور ہم نے ان باغوں کے گرد ہم نے کیا کہ درختوں کی باڑ لگائی تھی، وحففناہما، اور ہم نے یعنی ان کے اس باغ کے گرد
درخت وہ لگائے تھے، باڑ لگایا تھا بے نخلن، کھجور کے درختوں کا، یہ ان کے باغوں کے ارد گرد ہم نے کھجور کے درختوں کا ایک باڑ لگا رکھا تھا۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور اس باغ کے ان دونوں باغوں کے اندر ہم نے زرعی زمین بھی رکھی تھی ان کے لیے، کاشت کی زمین۔ کلتا الجنتین، یہ دونوں باغ، آتت اکلہا، یہ اپنا پل دے رہے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور برابر ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہریں وہ روان کی تھی، چلائی تھی۔ وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے اس میں پھل تھا، مختلف قسم کے پھل۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے دوسرے بھائی یعنی مومن سے کہا، وہو یحاورہ، اور یہ اس حال میں کہ اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا، کیا کہا؟ انا اکثر منک مالا، میں تم سے مال میں زیادہ ہوں، اعز نفرا، اور نفری میں زیادہ ہوں، یعنی آبرو کے لوگ میرے پاس زیادہ ہے۔ ودخل جنتہ، اور یہ جو کافر تھا یہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہو ظالم لنفسہ، اس حال میں کہ وہ اپنے نفس کے حق میں ظلم کرنے والا تھا، ظالم تھا، اور کہنے لگا، قال، اس نے کہا، ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ ہلاک ہو جائے گا۔ وما اظن الساعہ، اور میں قیامت کا گمان نہیں رکھتا، قائمتاً کہ وہ قائم ہو جائے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بفرض محال مجھے پلٹایا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، تو میں ضرور وہاں بھی پاؤں گا اس سے بہتر منقلبہ، جائے یعنی مرجع، وہ جگہ جہاں رجوع ہو۔ قال له صاحبہ، اس کے صاحب نے، اس کے ساتھی نے اس سے کہا، وہو یحاورہ، اور اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک، آیا تو نے اس ذات سے انکار کیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں ایک آدمی بنایا ہے، ایک انسان بشر بنایا ہے، لیکنہ اللہ، اور اس نے کہا رہا میں تو وہ اللہ میرا رب ہے، ربی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں ایسا نہیں ہوا، لولا حلہ کی معنی میں ہے، اور کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا، قلت، تو کہتا، ما شاء اللہ، جو کچھ چاہے اللہ وہی ہوگا، لا قوت الا باللہ، اور طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو اور تم نے تکبر کیا ہے اس وجہ سے، فعسى ربی، تو قریب ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر دے دے آخرت میں، ویرسل علیہا حسبانا، اور تمہارے اس باغ پر وہ ایک عذاب بھیج دے، من السماء، آسمان کی طرف سے، حسبانا یعنی عذابا یا آفت بھیج دے، فتصبح صعیدا زلقا، تو یہ ایک صاف میدان، ایک چٹکل میدان باقی رہ جائے، او یصبح ماؤها غورا، یا اس کے پانی کو زیر زمین وہ اتار دے، فلن تستطیع له طلبا، تو تم کبھی اس کو نکال نہ سکے، واحیط بثمرہ، اور اسی طرح ہوا کہ اس کے پلوں پر وہ عذاب آ گیا، احیط و احاطہ ہوا یعنی عذاب آ گیا، فاصبح یقلب کفیہ، تو یہ رہ گیا، شروع ہو گیا، یقلب کفیہ، کہ اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہا تھا، علی ما انفق فیہا، اس مال پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، وہی خاویۃ، اور یہ گرا ہوا تھا، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، ویقول، اور یہ کہتا تھا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں لم اشرک بربی احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، ولم تکن لہ فئۃ، اور اس وقت اس کے لیے کوئی بھی ایسی جماعت نہیں تھی، ینصرونہ، جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان منتصرا، اور نہ یہ اپنی مدد خود کرنے والا تھا،
ہنالک الولایۃ للہ الحق، اسی وقت یعنی اس وقت معلوم ہوا کہ ولایت یعنی کارسازی کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے جو حق ذات ہے، ہوا خیر ثوابا، وہی بہتر بدلہ دینے والا ہے، وخیر عقبا، اور اس کا بدلہ بھی سب سے اچھا ہے، اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے سامنے بیان کرو دنیا کی زندگی کی مثال، یعنی اس قریبی زندگی مراد دنیا کی زندگی ہے، کما ان یہ پانی کی طرح ہے، انزلناہ جسے ہم نازل کر دے، من السماء آسمان سے یعنی بارش برسا دے، فاختلط بہ نبات الارض تو گھنی ہو جائے اس کے ذریعے زمین کے نباتات، فاصبح حشیما پھر یہ خشک ہو جائے، حشیما خشک، تذروہ الریاح یعنی خشک ہو کر پھر یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تذروہ الریاح اور ہوائیں اس کو اڑاتی پھرے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات اور باقی رہ جانے والے نیک اعمال، خیر بہتر ہے، عند ربک تیرے رب کے نزدیک، ثواباً اجر کے لحاظ سے، وخیر عملا اور امید کے لحاظ سے بھی، ویوم نسیر الجبال اور اس دن جب ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وتری الارض اور زمین کو تم دیکھو گے، بارزتاً جو بالکل برہنہ ہے، کھلی ہے، وحشرناہم اور ہم ان کو جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا تو ہم ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں رہنے دیں گے، وعرضوا علی ربک اور یہ اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے، صفاً صف در صف، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بے شک ہم نے تم ہمارے پاس آئے ہو کیسے، کما خلقناکم اول مرہ جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بل زعمتم بلکہ تمہارا دعویٰ یہ تھا، الَّن نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، وَوُزِعَ الْكِتَاب اور کتاب کو رکھا جائے گا اعمال کا، جو بندوں کے اعمال کی کتابیں لکھی گئی ہے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ تو تم مجرموں کو دیکھو گے، مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ کہ وہ ڈر رہے ہیں جو کچھ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وَيَقُولُونَ اور جب یہ دیکھیں گے اس کو تو کہیں گے، یا ویلتنا اے ہماری ہلاکت، ما لہذا الکتاب اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ کہ یہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتا ہے اور نہ بڑی بات کو چھوڑتا ہے، الا احصاها مگر اس کو اس نے شمار کر رکھا ہے، ووجدوا اور یہ پائیں گے، ما عملوا جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا، حاضراً اپنے سامنے جو کچھ انہوں نے کیا تھا، ولا یظلم ربک احدا اور تمہارا رب کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ اور جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن یہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ تو یہ اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا، افتتخذونہ آیا تو تم اے ابن آدم اس کو بناتے ہو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء سرپرست، من دونی میرے سوا، وہم لکم عدو اور حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا بہت برا ہے بے انصافوں کا بدلہ، ظالموں کا بدلہ، ما اشہدتہم خلق السماوات ہم نے نہیں حاضر کیا تھا، یعنی میں نے نہیں حاضر کیا تھا ان کو آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت، ولا خلق انفسہم نہ اپنی پیدائش کے وقت ان کو حاضر کیا تھا تاکہ میں ان کی مدد لیتا، تو میں نے ایسا نہیں کیا، وما كنت متخذ المضلین عضدا اور میں مضلین یعنی گمراہوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں، گمراہوں کو یعنی شیطانوں کو، وَيَوْمَ يَقُول اور اس دن جب اللہ فرمائے گا یعنی قیامت کے دن، نادو شرکائی میرے ان شریکوں کو آواز دے دو،
الذین زعمتم، ان لوگوں کو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ میرے شریک ہے، فدعوہم، تو یہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کی پکار کو نہیں قبول کریں گے، یعنی ان کی پکار پر نہیں آئیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے، ورأى المجرمون النار، اور مجرم لوگ، مشرک جو ہوتے ہیں، وہ اس دن آگ کو دیکھ لیں گے، فظنوا انہم مواقعوها، تو یہ یقین کریں گے کہ بس یہ اب اس میں گرنے ہی والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے پھر جانے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، یعنی کوئی اور جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے بیان کیا ہے اس قرآن میں لوگوں کے لیے من کل مثل، ہر قسم کی مثال، تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہے انسان اکثر چیزوں میں جھگڑا کرنے والا، خصومت والا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور ہم نے نہیں روکا ان لوگوں کو ہم نے نہیں روکا ایمان لانے سے، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت آئی، یعنی قرآن اور اسلام، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اس بات سے نہیں روکا کہ یہ اپنے رب کے سامنے استغفار کرے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس گزشتہ لوگوں کا طریقہ، یعنی ان کو ہلاک کرنے کا طریقہ جو ہمارا ہے، او یأتیہم العذاب قبلا، یا ان کے سامنے، بالکل سامنے عذاب آ جائے۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو، الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہے باطل پر، جھوٹا جھگڑا کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ لیدحضوا بہ الحق، تاکہ باطل ثابت کرے اس کے ذریعے حق کو۔ واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے بنایا ہماری آیات کو، وما انذروا، اور جو کچھ جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا، ہزواً، مذاق، انہوں نے ایک مذاق بنایا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور کون ہے اس شخص سے بہت بڑا ظالم جس کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے ہدایت اور نصیحت کی جائے، فأعرض عنہا، تو اس نے اس سے اعراض کیا ہو، ونسی، اور بلا دیا ہو، ما قدمت یداہ، جو گناہ یہ پہلے کر چکے ہیں۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، ان یفقہوہ، سمجھنے سے، یعنی کہ یہ نہ سمجھے، وفی اذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، گرانی ہے، وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، یعنی دعوت دو، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو اس کے ساتھ، یعنی اس حالت میں یہ ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بخشنے والا ہے اور وہ رحمت والا ہے، رحم والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر ان کو وہ پکڑ دے اپنے کیے پر، اپنے گناہوں پر، تو کیا ہوگا؟ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو بہت جلد، یعنی فوری طور پر ان کو پھر ظاہر بات ہے دنیا میں عذاب دے گا۔ بَل لَهُم مَوْعِدٌ، اگر وہ ان کو یعنی پکڑتا نا تو فوراً ان کو پھر عذاب دینا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ بَل لَهُم مَوْعِدٌ، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، ہرگز وہ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں، عذاب رسیدہ بستیاں مراد ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کی بستیاں، سمود کی اور قوم لوط کی، سب کی۔ اہلکناہم، کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا، لما ظلم، جب انہوں نے کفر کیا، ظلم کیا تھا، انہیں کفر کیا تھا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے سفر کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے، بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یعنی اس سورت کی دوسری کہانی، یعنی دوسرا واقعہ جو مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جا کر فلان جگہ میرا بندہ ہے، اس کے ساتھ رہو، اور موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے تھے اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر۔ فرمایا
وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور یاد کرو وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لِفَتَاهُ، اپنے خادم سے، اپنے جوان سے، اپنے خادم سے، لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن، کہنے لگے لا ابرح، میں ہمیشہ رہوں گا، یعنی ہمیشہ چلتا رہوں گا، حتیٰ کہ میں مجمع البحرین، دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، او امضی حقبہ، یا میں طویل زمانہ چلتا رہوں گا۔ طویل زمانہ چلنے سے مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک یہ جگہ نہ ملے۔ فلما بلغ، یہ حقباً حقبتن کی جمع ہے، اور اس کا جمع پھر جمع الجمع احقاب بھی آتا ہے، وہ زمانہ جس کے بعد دوسرا زمانہ ہو، اور جس کے بعد دوسرا زمانہ نہ ہو اس کو پھر حقبتن اور حقبن یا احقاب نہیں کہتے۔ مطلب یہ کہ چلتا رہوں گا، چلتا رہوں گا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، تو جب اسی جگہ پر پہنچ گئے مجمع البحرین میں، نسیا حوتہما، تو یہ دونوں اپنے مچھلی سے غافل ہو گئے۔ وَفَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اور اس نے اپنا راستہ بنایا سمندر میں، سرباً سرنگ بناتی ہوئی، یعنی وہ مچھلی چلی گئی لیکن سمندر کے اندر جاتی ہوئی سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی، پانی ملتا نہیں تھا ان کی پیچھے، اس کے پیچھے۔ فَلَمَّا جَاوَزَا، تو جب یہ وہاں سے یہ غافل ہو گئے اور جب وہاں سے آگے چلے گئے، قَالَ لِفَتَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس خادم سے کہا آتنا غداءنا، ہمارا ناشتہ لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، بے شک ہمیں اس سفر سے بہت زیادہ تھکاوٹ پہنچی ہے، یعنی بہت دور ہو گیا ہے۔ قال، تو اس نے کہا ارأیتا، تمہیں معلوم ہے، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم نے چٹان کے پاس تھوڑا سا جب ہم ٹھہرے تھے وہاں پر، فإنی نسیت الحوت، تو میں نے مچھلی کو چھوڑ دیا، یعنی میں نے اس کو گم کر دیا، مجھ سے گم ہو گئی۔ وما انسانیہ الا الشیطان، اور یہ بلایا نہیں تھا مجھ سے مگر شیطان نے، ان اذکرہ، تمہارے سامنے ذکر کرنے سے میں بھول گیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، جب میں اسے، یعنی جب مجھ سے گم ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ سمندر کے اندر چلی گئی، اور اس نے سمندر میں اپنا عجیب راستہ بنایا، عجیب راستہ کہ وہ پیچھے پانی بند نہیں ہو رہا تھا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغی، اسی جگہ کو تو ہم ڈھونڈ رہے تھے، اسی کے لیے تو ہم آئے تھے۔ فرتد علی آثارہما، تو اپنے قدموں کے نشان پر الٹے وہ چلے، قصصا، واپس جانے والے، یعنی اپنے قدموں کے نشانات پر واپس جانے لگے اسی راستے پر جہاں سے آئے تھے۔ فوجدا، تو ان دونوں نے پایا وہاں عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ اب یہ کون تھا بندہ؟ فرشتہ تھا، پیغمبر تھا، ولی تھا، جو بھی تھا، اللہ جس سے بھی کام لینا چاہے اس سے لیتا ہے۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ اس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی، نبوت دی تھی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور اس کو ہم نے اپنی طرف سے علم دیا تھا۔ قال لہو موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا هل اتبعک، کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس بات پر، اس شرط پر کہ تو مجھے سکھا دے جو کچھ اللہ نے تجھے علم دیا ہے، وہ کیا علم اور دانش دیے ہے۔ قال، اس نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، صبر نہیں کر سکے گا، تو طاقت نہیں رکھتا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور تو کیسے صبر کرو گے، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس کا تمہیں علم نہ ہو، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تم کیسے صبر کر سکو گے۔ قال، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے ستجدنی انشاءاللہ، جلد تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا، صابراً، صبر کرنے والا، وَلَا أُعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں تمہاری کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا جو تم مجھے حکم دے گا۔ قال، اس نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، تو اگر تو میرے ساتھ رہتا ہے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو اس نے کہا تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں پوچھو گے، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، حتیٰ کہ، یعنی جب تک میں اس کا ذکر خود شروع نہ کروں اور آپ کو بتا نہ دوں۔ فَانْطَلَقَا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ فَانْطَلَقَا، تو دونوں چلے گئے، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، حتیٰ کہ یہ کشتی میں سوار ہو گئے، خَرَقَهَا،
تو اس نے اس کشتی کو پاڑ ڈالا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتها لتغرق اہلها، تو نے کشتی کو پاڑ دیا اس لیے کہ تو اس کے اہل کو یعنی اس کے کشتی والوں کو غرق کر دے۔ لقد جئت شیئا امرا، بے شک تو نے تو بڑا عجیب کام کیا ہے، بڑا بھاری کام کیا ہے۔ قال، اس نے کہا الم اقل، میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھتا۔ قال، اس نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، تم مجھے میرے نہ کرو اس بات پر کہ میں بھول گیا ہوں، میں نے بھولنے پر میری گرفت نہ کرو۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور مت ڈال مجھ پر میرا کام مشکل، یعنی میرا کام مشکل نہ بنا دے۔ فانطلقا، اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلی بار غلطی ہو گئی تو معاف کر دی۔ فانطلقا، تو دونوں چلے گئے، حتی اذا لقیا غلاما، حتیٰ کہ ایک غلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، ایک لڑکا، غلام کا لڑکا، جوان لڑکا تھا۔ فقتلہ، تو اس خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام رک نہیں سکے، اس نے کہا قال اقتلت نفسا زکیۃ، کیا تم نے ایک پاکیزہ نفس کو، ایک بے گناہ نفس کو قتل کیا، بغیر نفس، کسی نفس کو قتل کیے بغیر، اس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے تو بہت برا کام کیا۔ قال، اس نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھتا۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں نے اس کے بعد تم سے کسی بات کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو کیا فلا تصاحبنی، پھر میرا ساتھ چھوڑ دو، فلا تصاحبنی یعنی میرا ساتھ پھر چھوڑ دے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک تو اب عذر کے حد کو پہنچ چکے ہو، یعنی میرے بارے میں تم عذر کی حد کو پہنچ چکے ہو، آپ مجھے معذرت اب کر سکتے ہیں پھر اگر تیسری مرتبہ ایسا ہوا۔ فانطلقا، تو یہ دونوں چلے گئے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، حتیٰ کہ جب یہ ایک گاؤں والوں کے پاس گئے، یعنی وہاں سے گزرے، استطعم اہلہا، تو ان کو بھوک لگی تھی تو وہاں گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا۔ فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، گاؤں والوں نے ہم مہمان نوازی نہیں دے سکتے۔ فوجدا فیہا جدارا، تو وہاں ایک دیوار انہوں نے دیکھا، انہیں پایا، یرید ان ینقض، جو گرا ہی چاہتی تھی، یعنی وہ دیوار بس وہ گرنے لگی تھی۔ فاقامہ، تو خضر نے اس دیوار کو بنایا۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ان کو یعنی ان سے ہم نے کھانا مانگا تھا، وہ انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا، تو اگر تو چاہتا تو اس پر ان سے اجرت لیتا اور پھر اسی سے ہم کھانا کھا لیتے۔ قال، اس نے کہا بس بات ختم ہوگی، ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ سأنبئک، جلد میں تمہیں بتاؤں گا، بتأویل ما، یعنی بحقیقت ما، ان باتوں کی حقیقت کے بارے میں، لم تستطع علیہ صبرا، کہ تو ان پر صبر نہیں کر سکتا تھا، وہ میں بتا دوں گا۔ اب سنیں، اما السفینۃ، جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، تو وہ دو مسکینوں، یعنی مساکین تھے، مسکین لوگ تھے، ان کی تھی، یعملون فی البحر، کہ وہ اسی کے ذریعے سمندر میں مزدوری کرتے تھے اور مسکین لوگ تھے۔ فأردت ان اعیبہا، تو میں نے اس کو عیبدار بنا دیا۔ وکان وراءہم ملک، اور ان کے سامنے ایک بادشاہ نکلا ہوا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، کہ وہ ہر کشتی کو زور زبردستی وہ قبضہ کر رہا تھا۔ اور یہ اس لیے میں نے کیا تھا کہ یہ کشتی میں عیب پیدا ہو جائے، اور جب یہ عیبدار ہو جائے تو وہ اس کو قبضہ نہیں کرے گا اور یہ مسکینوں کے پاس یہ کشتی رہ جائے گی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہاں یہ سبق تو ملتا ہے اس واقعے میں کہ جب بھی آپ سفر کر رہے ہیں، راستے میں ادھر ادھر کہیں تاخیر ہو جاتی ہے، ٹائر پنچر ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، راستے میں کوئی اس طرح خرابی آ گئی، تو آپ فوراً دل میں یہ بات لائے کہ اسی میں خیر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر کا فیصلہ میرے لیے ہوا ہے، اس لیے مجھے یہاں روکا گیا ہے۔ اور پھر وہ جو لڑکا تھا، وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے
ماں باپ مومن تھے، فخشینا تو ہم ڈر گئے، فخشینا مانا یہاں مفسرین کہتے ہیں فعلمنا، گویا یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ کا کوئی خاص نمائندہ ہے، جس کو نبی سے بھی زیادہ کچھ مزید اور بھی کام حوالے کیے گئے ہیں۔ فخشینا تو ہم ڈر گئے، یہ چونکہ اللہ کی نمائندگی میں بول رہا ہے، تو ہمیں پتہ تھا ان یرہقہما، کہ ان پر بھی یہ سرکشی کا اثر ڈال دے گا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، ان پر بھی یہ کفر اور سرکشی کا اثر ڈال دے گا۔ فاردنا تو ہم نے چاہا، ان یبدلہما ربہما، یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے چاہا، فاردنا ہم نے چاہا، وہ یہ اللہ کا خاص نمائندہ ہے، ان یبدلہما ربہما، کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے خیرا منہ زکاتن، اس سے بہتر زکاتن یعنی پاکیزگی کے حوالے سے، صلاح و تقوی کے حوالے سے، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور صلہ رحمی کے بارے میں بھی سب سے زیادہ، یعنی ان سب سے زیادہ صلہ رحمی میں بھی وہ آگے ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جو اب اس سے بھی واقعہ سے خود بخود یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کتنی دیواری ہیں جو اس طرح بنائی جاتی ہے۔ اللہ کی اس کائنات کے جو کارندے ہیں فرشتے، کن کن کاموں پر ان کو مامور کیا جاتا ہے اور کیسے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لیتا ہے۔ اب دیوار کیسے تھا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جو دیوار تھا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، تو یہ دو لڑکوں کا تھا، یتیمین جو یتیم تھے فی المدینہ، اس شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے ان کے لیے خزانہ چھپا رکھا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا صالح تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے چاہا، أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، کہ یہ لڑکے اپنی جوانی کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور اپنے خزانے کو نکال دے، رحمةً من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی ان لوگوں کے لیے۔ اب ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ جب جو نیک بندہ تھا اس کے بچوں کے لیے اللہ نے کس طرح حفاظت کا انتظام فرمایا تھا، تو سب سے پہلے اللہ کا صحیح بندہ بن جانا ہے، اور جب صحیح بندہ بن جائے گا کوئی تو پھر انتظام اللہ کی ذمہ ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے اپنی اختیار سے نہیں کیا، ذَلِكَ تَأْوِيلُ، بلکہ مطلب اللہ کے حکم سے کیا، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا، یہ تأویل ہے، تعبیر ہے، یعنی یا یہ بیان ہے، حقیقت ہے، جو کچھ جس پر تو صبر نہیں کر سکتا تھا، تو یہ اس کا بیان ہے، اس کی حقیقت ہے جو تمہارے سامنے آئی ہے۔ آگے تیسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے ذوالقرنین کا، فرمائے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ ذوالقرنین کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں، قُلْتُ، ان سے کہہ دو، سَأَتْلُ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، جلد میں تمہیں اس کا واقعہ بھی، اس کا کچھ حال بھی سنا دیتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اس کو تمکین دی تھی، یعنی اقتدار عطا کیا تھا زمین میں، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل دیے تھے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو پھر ایک سبب کی پیچھے چلا گیا، یعنی ایک سامان کی پیچھے پڑ گیا، ایک مہم پر وہ نکلا، ایک مہم پر نکلا۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا بحیرہ روم میں، وجدہا، تو دیکھا کہ وہ غروب ہو رہا ہے، تغرب فی عین حمیۃ، وجدہا، ایسے پایا کہ وہ غروب ہو رہا تھا، فی عین حمیۃ، ایک کالے چشمے میں، ووجد عندہا قوما، اور اس چشمے کے ساتھ ایک قوم کو پایا، قلنا، ہم نے ان کو کہا، بزبان حال، یہ ایک الہامی بات تھی، الہام کیا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو ان کو عذاب دے دے، یعنی ان کو قتل کر دے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا تم ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرو، یعنی یہ تمہیں اختیار ہے۔ قال، اس نے کہا، اما من ظلم، جس نے ظلم کیا یعنی کفر کیا، فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، تو جلد ہم اس کو عذاب دیں گے، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ، پھر وہ اپنے رب کی طرف واپس ہو جائیں گے آخرت میں، تو فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو وہ ان کو عذاب دے گا، اس کو عذابًا نُكْرًا، عذاب سخت سخت عذاب دے گا۔ یہ الہامی بات تھی، یعنی یہ جو ذوالقرنین نے بات کہی تھی، یہ عملی بات تھی، یعنی یہ عمل اس نے ایسا کیا۔
وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو شخص ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اس کا اچھا بدلہ ہے، یعنی جنت ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس سے آسان احکام دیں گے، نرم احکام دیں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر یہاں سے بھی چل پڑا ایک دوسرے مہم پر، ایک سامان کی پیچھے، یعنی ایک دوسرے مہم کی اس نے تیاری کی اور روانہ ہو گیا۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا، وجدہا، تو پایا اس کو، تطلع علی قوم، کہ وہ ایک ایسی قوم پر وہ طلوع ہو رہا ہے سورج، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے ان کے لیے اس سورج کے علاوہ کوئی اور پردہ نہیں بنایا، یعنی کوئی یا تو وہ گھر نہیں بنا رہے تھے یا وہ کپڑے نہیں پہن رہے تھے۔ کذالک، اسی طرح، یعنی جیسے اس نے مغرب کے علاقے میں سورج طلوع ہونے کی جگہ میں جس قوم کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، اسی طرح اس نے یہاں بھی فیصلہ کیا۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور ہم جو کچھ اس کے پاس تھا ہمیں اس کی خبر تھی، یعنی ہمیں معلوم تھا کہ اس کے پاس کتنی طاقت ہے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر ایک اور مہم کا سامان اس نے کیا، اس کے بعد ایک اور مہم پہ روانہ ہو گیا۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا، یہ کوہ قفقاز کے دو پہاڑ مراد ہے۔ وجد من دونہما قوما، تو وہاں اس کے ساتھ، یعنی ان کے پاس ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ بات کو سمجھنے والے نہیں تھے، یعنی بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا وہاں جو لوگ تھے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، کہ بے شک یأجوج اور مأجوج دونوں زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو آیا ہم تمہارے لیے کوئی ٹیکس مقرر کرے اپنے مال میں سے، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی بند بنا دے تاکہ یہ ہماری طرف نہ پہنچ سکے۔ قال، اس نے کہا ذوالقرنین نے، ما مکنی فیہ ربی، جو کچھ اللہ نے یعنی میرے رب نے مجھے دیا ہے، خیر، وہ بہت بہتر ہے۔ فاعینونی بقوۃ، تو تم میری مدد کرو، بقوۃ، طاقت کے ساتھ، یعنی قوت بازو سے تم میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند بنا دوں گا، ایک سد بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، اس نے حکم دیا کہ لوہے کے ٹکڑے جمع کرو۔ حتیٰ اذا ساوى بین الصدفین، حتیٰ کہ وہ برابر ہو گیا وہ دو پہاڑوں کے درمیان، یعنی برابر ہو گیا کا مطلب کیا ہے، اس نے دونوں پہاڑوں کے آپ کی بیچ کو بر دیا دیوار سے، اور ان دونوں کو برابر کر دیا، یعنی سروں کے درمیان کو برابر کر دیا۔ قال انفخوا، پھر اس نے کہا آگ جلاؤ، آگ دہکاؤ۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، حتیٰ کہ یہ پورا آگ، یہ جو لوہا تھا یہ آگ بن گیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس نے کہا اب جو پگھلا ہوا تانبا ہے وہ لے آؤ، پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر ڈال دیا۔ فما استطاعوا ان یظہروہ، تو طاقت نہیں رکھتے، ان یظہروہ، اس کے اوپر چڑھنے کی، وما استطاعوا لہ نقبا، اور نہ اس کے بیچ میں سوراخ کرنے کی، یعنی اس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ قال ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، تو جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جعلہ دکاء، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، دکاء، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے مشرکین مکہ، یہ جو ذوالقرنین جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، اتنا بڑا بادشاہ اور مشرق و مغرب پر اس کی حکومت تھی، لیکن اس نے کہا ھذا رحمت من ربی، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ لیکن تم چھوٹے ایک شہر میں بھی نہیں، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں بیٹھے ہو اور کہتے ہو کہ ہم بڑے بڑے سردار ہیں اور اللہ کی مقابلے میں نکل آئے ہو۔ یہ دیکھو ذوالقرنین سے عبرت لے لو۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو، ان کے بعض کو، کہ یہ داخل ہوں گے بعض کے اندر۔
ونفخ فی الصور، یعنی یہ ایک دوسرے کے اندر گھستے ہوئے آ رہے ہوں گے اس دن جب یہ وعدہ رب کا آ جائے گا۔ ونفخ فی الصور، اور پھونک مارا جائے گا سور میں، فجمعناہم جمعا، تو ہم ان کو جمع کریں گے ایک جگہ۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور ہم سامنے لائیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے بالکل سامنے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء، وہ لوگ جن کی آنکھیں پردوں میں تھی عن ذکر، میرے ذکر سے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ أَفَحْسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيَاء، کہ وہ میرے بندوں کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، فرشتوں کو میرے سوا وہ خدا بنائیں گے، معبود بنائیں گے، اور میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، میں سزا نہیں دوں گا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے نزل یعنی مہمان نوازی کی جگہ بنائی ہے، ضیافت کی۔ قل، ان سے کہہ دو، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں سب سے زیادہ نقصان والے لوگ نہ بتا دوں، یعنی جن کے اعمال سب سے زیادہ خسارے میں ان لوگوں کو ڈالا ہے، جن کا عمل خسارہ دینے والا ہے، سب سے بڑھ کر خسارہ دینے والے اعمال کا نہ بتا دوں۔ الذین، وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی پوری کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو چکی ہے۔ وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہترین عمل کر رہے ہیں، در حقیقت وہ بہترین عمل نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی ساری جو طاقت ہے، علم ہے، سب کچھ دنیا ہی کے لیے ضائع ہو رہا ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے، ولقائہ، اور اپنے رب کے ملاقات کا بھی انکار کیا ہے۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال باطل ہو گئے ہیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو قیامت کے دن ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ دوزخ ہے، بما کفروا، ان کے کفر کی وجہ سے، واتخذوا آیاتی، اور کہ انہوں نے میری آیات کو بنایا تھا، اور رسول اور میرے رسولوں کو حضواً، مذاق، میرے آیات کو بھی اور میرے رسولوں کو بھی مذاق بنایا تھا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو جنت الفردوس ان کے لیے مہمان نوازی ہے، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ نہیں طلب کریں گے اس سے ادھر ادھر پھر جانا، دوسری طرف چلا جانا۔ قل، ان سے کہہ دو، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر پورا سمندر میرے رب کے کلمات کو یعنی فرمانوں کو لکھنے کے لیے وہ سیاہی بن جائے، مدادن سیاہی بن جائے، لنفد البحر، تو یہ سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات پورا ہونے سے پہلے یہ سمندر ختم ہو جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ یہ لوگ اس کی طرح ایک اور سمندر لے آئے اس کی مدد کے لیے۔ قل، ان سے کہہ دو، انما انا بشر، بے شک میں تو بشر ہوں، انسان ہوں، یوحا الیہ، کہ مجھے وحی کی جا رہی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو چاہے اپنے رب کی ملاقات، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کے عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، سورت فاطر کے بعد نازل ہوئی ہے، ترتیبی تلاوت میں 19 ہے اور ترتیبی نزول میں 44 ہے۔ یہاں اس صورت کا وہ ہے یہ کہ یہ اس زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے جس زمانے میں حبش کی طرف ہجرت ہوئی تھی، اسی زمانے میں اس لیے یہ نازل ہوئی تھی، اور یہ جو پہلا خطبہ اس کا ہے وہ اسی وجہ سے یہ ذکر ہے
اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا پورا تفصیل بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان ان دنوں حبش کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور حبش میں چونکہ عیسائی بادشاہ تھا نجاشی، وہاں ان کو ضرورت پیش آ سکتی تھی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں پوری کہانی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہے یا عین صاد، یہ ہم نے پہلے بتایا تھا حروف مقطعات ہے اور حروف کی معنی نہیں ہوتی، تو ان کا مراد کیا ہے، مراد کیا ہے، اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے، یعنی یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ ذکر ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے پر کیا تھا جس کا نام زکریا تھا، یعنی یہ تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا۔ اذ نادى ربہ، جب زکریا نے دعا مانگی تھی اپنے رب سے، نداء خفیہ، چپکے یعنی بالکل چپکے سے اس نے دعا مانگی۔ قال، اس نے کہا، رب، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بالکل باریک ہو گئی ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، اور بال سفید ہو گئے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اور میں تیرے رب اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب، تجھ سے دعا مانگ کر کبھی میں محروم نہیں ہوا، نامراد نہیں ہوا، یعنی جب بھی میں نے تجھ سے دعا مانگی ہے تو نے اس کو قبول فرمایا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور میں ڈرتا ہوں اپنے ورثہ سے، من ورائی، میرے بعد جو میرے وارث آئیں گے ان سے ڈرتا ہوں۔ ان ورثہ سے مراد دینی ورثہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر جو ترکہ چھوڑتا ہے وہ ترکہ نہیں ہوتا، یعنی مال و دولت کا ترکہ پیغمبر نہیں چھوڑتا کبھی بھی، جو کچھ چھوڑ دیتا ہے وہ صدقہ کیا جاتا ہے، تو ورثہ سے مراد دین کی وارث مراد ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنے طرف سے مجھے ایک وارث عطا فرما دے، یرثنی، کہ میرا وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور وہ یعقوب علیہ السلام کا بھی وارث بنے، بلکہ آل یعقوب کا وارث بنے۔ اس سے خود بخود معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ مال کا وارث ہوتا اور وہ دعا کرتے تو پھر اس میں یہی کہتا کافی ہوتا تھا کہ یرثنی، تاکہ وہ میرا وارث بن جائے۔ یہاں چونکہ میرا وارث نہیں بلکہ یعقوب علیہ السلام اور آل یعقوب کا وارث، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد دینی ورثہ ہے جو سب کا ایک تھا۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنی طرف سے بیٹا عطا فرما دے، ولی عطا فرما دے جو میرا وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اس کو اے میرے رب رضیًّا بنا دے، یعنی پسندیدہ بنا دے۔ یا زکریا، ہم نے آواز دی، اے زکریا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم تجھے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں رکھا، نہیں رکھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب ظاہر یہ اللہ کو معلوم ہے کون سا نام نہیں رکھا گیا ہے، تو یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، ایک یونیک نام تھا جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا رکھا گیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یعنی یا تو یہ ہے کہ تیرے کنبے میں یہ کسی کا نام نہیں ہے، یا یہ ہے کہ پوری دنیا میں کسی کا یہ نام نہیں ہے۔ قال، اس نے کہا، رب، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے لیے لڑکا کیسے پیدا ہوگا، وکانت امرأتی عاقرا، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال، اس نے کہا، کذالک قال ربک، فرشتے نے کہا اسی طرح تمہارا رب کہتا ہے، هو علی ہین، یہ کام میرے لیے انتہائی آسان ہے، وقد خلقتک من قبل،
اور اب میں نے تجھے پیدا کیا تھا اس سے پہلے، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا، یعنی تجھے جو میں نے پیدا کیا تو بھی کچھ نہیں تھا۔ قال، اس نے کہا رب، اے میرے رب، اجعل لی آیتاً، میرے لیے ایک نشانی مقرر فرما دے۔ قال، اللہ نے کہا آیتک، یعنی نشانی حمل ٹھہرنے کی نشانی اس نے مانگی تھی۔ قال، اللہ نے کہا آیتک، تیری نشانی یہ ہوگی، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تم لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکو گے، سویاً یعنی تمہیں کوئی گونگا پن نہیں آیا ہوگا، سویاً تو ٹھیک ٹاک ہوگا لیکن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ فخرج علی قومہ، تو یہی ہوا، وہ اپنے قوم کے سامنے نکل آئے، من المحراب، اپنے محراب سے، محراب وہ جگہ جو عبادت کے لیے بنائی جاتی تھی، فاوحى الیہم، تو اس کو ان کی طرف اشارہ کیا، فاوحى الیہم اومأ الیہم، اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح کیا کرو، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو لے لو طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وآتیناہ الحکم الصبیہ، اور ہم نے بچپن میں اسے حکم دیا، حکم سے مراد جو تورات کا علم تھا، فقاہت فی الدین اس کو عطا کی، فقہ فی الدین یعنی فقہ کا دین کی سمجھ عطا کی، دین کی سمجھ۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ فیصلہ کرنے کی کا جو علم اور اس کا فن عطا فرمایا، وحناناً، اور نرم دلی عطا فرمائی، من لدنا، اپنی طرف سے، وزکاتاً، اور پاکیزگی عطا فرمائی، وکان تقیہ، اور یہ تھا بڑا متقی پرہیزگار، وبرم بوالدیہ، اور نیکی کرنے والا اس کو بنایا اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن جباراً عصیہ، اور یہ نہیں ہوں گے سرکش، جباراً سرکش، عصیاً نافرمان خود سر، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، اور اس پر سلام ہو جس دن یہ پیدا ہوا، جس دن یہ مر جائے گا، ویوم یبعث حیّا، اور جس دن یہ زندہ ہو کے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کرو، یاد کرو کتاب میں مریم کا واقعہ، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ الگ ہو گئی اپنے اہل سے، اپنی قوم سے، مکان شرقیہ یعنی مکان کی مشرقی جانب، فاتخذت من دونہم حجابا، تو اس نے ان کے طرف ایک پردہ ڈال دیا، فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اپنے روح کو، یعنی جبریل امین کو بھیج دیا اس کے پاس، فتمثل لہا بشرا سویا، تمثل یعنی اسی طرح بدھ کی طرح کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جس طرح ایک چیز کھڑی ہوتی ہے نا، فتمثل لہا، تو سامنے کھڑا ہوا اس کے سامنے، بشرا سویا، ایک پورے انسان کی شکل میں، ایک پورے انسان کی شکل میں اسی طرح سامنے کھڑا ہو گیا۔ قالت، اس نے کہا انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، من کا، تم سے، یعنی تمہارے شر سے جو تم آئے ہو، پتنی کون ہو، یعنی وہ تو نہیں جانتی تھی، ان کنت تقیہ، اگر تم کچھ بھی اللہ کا خوف رکھتا ہے، اگر تمہارے اندر کچھ بھی تقوی ہے تو میں تمہارے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ قال، اس نے کہا انما انا رسول ربک، بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں، میں فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت، اس نے کہا انا یکون لی غلام، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی بشر نے چھویا نہیں ہے، ولم اک بغیہ، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ قال، جبریل نے کہا کذالک قال ربک هو علی ہین، اسی طرح تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے، یعنی بغیر باپ کے بچے کو پیدا کرنا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اسے ایک نشانی بنا دے لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت اپنی طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ جو کام ہے مقضیًا، یہ ہو کر رہنا ہے، یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، تو اس نے وہ حمل ٹھہر گیا، فَحَمَلَتْهُ، اس کا حمل ٹھہر گیا عیسیٰ علیہ السلام کا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ، تو یہ اس حمل کو لیے
الگ ہو گئی، مکان قصیہ، ایک دور کے مقام، یعنی ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، تو زچگی کی تکلیف اس کو واپس لے آئی، کہاں لے آئی؟ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے کے نیچے، کھجور کے درخت کے نیچے۔ قالت، تو اس نے کہا جب تکلیف شروع ہوئی، یا لیتنی، اے افسوس، مت قبل ھذا، کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، یا لیتنی مت قبل ھذا، یعنی اس نے لوگوں کے سامنے اس طرح آنے اور بچہ ظاہر ہونے پر کی وجہ سے شرمندگی محسوس کی اور موت کی دعا کی کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میرا نام و نشان ہی نہ ہوتا، میرا نام و نشان ہی نہ ہوتا۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو اللہ نے، فرشتے نے آواز دی، من تحتها، اس کی نیچے نشیبی جانب سے، اللہ تحزنی، کہ تم غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تمہارے سامنے ایک چشمہ روان کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلاؤ، حرکت دو، یعنی ہلا دو، الیکی اپنی طرف، بجذع النخلہ، اس کھجور کے تنے کو، تو ساقط علیکی، تو گر جائیں گے تمہارے سامنے، رطبا جنیہ، تازہ کھجور، تازہ کھجور۔ فکلی، تو یہ کھجور کھاؤ، واشربی، اور یہ پانی پیو، وقرری عینا، اور آنکھوں کو ٹھنڈی کر اپنے بچے کے دیکھنے سے، فإما ترین من البشر احدا، تو اگر تو دیکھے بشر میں سے، یعنی انسانوں میں سے کوئی شخص، فقولی، تو اس سے کہو، انی نذرت للرحمن، یعنی باتیں نہ کرو، ان سے کہو میں نے نظر مانی ہے اپنے رب کے لیے، رحمان کے لیے، صومن، روزہ، روزے کا مطلب یہ چپ رہنے کا روزہ، صمت کا روزہ۔ فلن اکلم اليوم انسیہ، تو میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها، تو وہ اپنے قوم کے پاس اس کو لے آئی، تحملہ، کہ اس کو اٹھایا ہوا تھا گود میں۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو بڑا عجیب کام کیا ہے، تم نے تو بڑا عجیب کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھا تمہارا باپ بدکاری کرنے والا، بدکار نہیں تھا۔ وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ فاشارت الیہ، تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں گے، من، اس شخص کے ساتھ، کان فی المہد صبیہ، جو اپنے پنگوڑے میں بچہ، چھوٹا بچہ پڑا ہوا ہو۔ قال، اس نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام شروع ہو گئی، انی عبد اللہ، یہ اپنی ماں کی گود میں اس نے باتیں شروع کی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، وہ مجھے کتاب دے گا، وجعلنی نبیہ، اور مجھے پیغمبر بنائے گا، وجعلنی مبارکا، اور مجھے اس نے برکت والا بنا دیا ہے، اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے، بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور میں اپنے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں، وبرا بوالدتی، اس لیے کہ باپ تو تھا نہیں تو والدہ کا کہا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت، اور سلام ہے مجھ پر جب بھی میں جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ ہو کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، اس کی سچی بات جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں ہے اللہ کے لیے، یعنی نہیں ہے حق، کوئی حق اللہ کو نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے، ان یتخذ من ولد، اللہ کہ شایع نشان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے اپنے لیے، سبحانہ، کتنا پاک ہے اللہ اولاد سے۔ اذا قضى امرا، اس کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کرے ایک کام کا، فانما یقول له کن فیکون، تو اسے کہتا ہے کن
ہو جا فیکون تو ہو جاتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ تو اس کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ تو احزاب یعنی نصارہ کی جو جماعتیں تھی من بینہم آپس میں انہوں نے اختلاف کیا، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا تھا، من مشہد یوم عظیم تو وہ اس بڑے دن کی آمد پر ان کے لیے تباہی ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے تو بڑی تباہی مقرر ہے۔ اسمع بہم و ابصر کیا خوب سنتے ہوں گے اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے، یوم یأتوننا جب یہ ہمارے پاس آ جائیں گے، جب یہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن ظالم آج کلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اور ان کو آگاہ کر دو، خبردار کر دو حسرت کے دن سے، یعنی افسوس کے دن سے، اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ جب یہ فیصلہ تمام ہو جائے گا، جب یہ فیصلہ تمام ہو جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور یہ لوگ غفلت میں ہے اور یہ ایمان نہیں لاتے، لیکن ان کو بتا دے کہ حسرت کا ایک دن آ رہا ہے جب تم ایمان کے پیچھے حسرت کرو گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور جو کچھ اس زمین میں ہے اس کی بھی ہم وارث ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری طرف اس نے پلٹ کر آنا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اور اس کا واقعہ پڑھو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بے شک وہ ہمارے صدیق نبی تھے، راست باز نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ جب اس نے کہا تھا اپنے باپ سے، یا ابت اے میرے باپ، لِمَ تَعْبُدُ تم کیوں عبادت کرتے ہو، ما اس چیز کی لا يسمع جو وہ سنتی نہیں ہے، ولا يبصر یعنی ان چیزوں کے آپ عبادت کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا اور نہ تجھ سے کوئی ضرر ہٹا سکتے ہیں، نہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی اے میرے باپ، انی قد جاءنی من العلم بے شک میرے پاس علم آ گیا ہے، ما لم یأتک جو تمہارے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا فاتبعنی تو میری تابعداری کرو، اہدک میں تجھے دکھا دوں، صراطا سویا سیدھا راستہ۔ یا ابتی اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا بے شک شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، بڑا نافرمان ہے۔ یا ابتی اے میرے باپ، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ رحمان کی طرف سے تمہیں عذاب پہنچے گا اگر تو توبہ نہ کرے، فتکون للشیطان ولیا تو شیطان کا دوست بن جائے گا، اس کا مددگار بن جائے گا آگ میں۔ قال اس نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اراغب انت عن آلہتی آیا تم میرے خداؤں کو، میرے معبودوں کو چھوڑنے والا ہے اے ابراہیم، یعنی اس طرح کہ میرے معبودوں سے پھر گیا ہے، میرے معبودوں سے پھر گئے ہو تم۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ کہ اگر تو منع نہ ہوا، لَأَرْجُمَنَّكَ تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا اور الگ ہو جا مجھ سے ہمیشہ کے لیے، ملیاً لمبا زمانہ یعنی مستقل مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ قال سلام علیک اس نے کہا سلام ہو تم پر، یہ سلام متارکہ جسے کہتے ہیں نا کہ میں بس تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سأستغفر لک ربی میں ضرور جلد میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ یقیناً میرا رب بہت زیادہ مہربان ہے۔ اس سے مراد یہاں استغفار سے کہ میں استغفار کروں گا، مطلب یہ ہے کہ تمہاری ایمان کی دعا کروں گا، تو ظاہر ہے جب ایمان تم لاؤ گے تو تب تمہاری بخشش ہو سکتی ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ اور پھر اس نے کہا میں تم سے الگ ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ اور جو تم پکارتے ہو اس سے بھی الگ ہوتا ہوں، من دون اللہ اللہ کے سوا، وَأَدْعُو رَبِّي اور میں عبادت کرتا ہوں اپنے رب کی، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا بعید نہیں کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہیں ہوں گا۔ وَأَدْعُو رَبِّي
اور میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں، یعنی میں عبادت کرتا ہوں اپنے رب کی، اللہ او عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، یہ یقین ہے، عسیٰ بعید نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یقین ہے اپنے پروردگار کو پکار کر میں محروم نہ رہوں گا، دعا میری قبول ہوگی۔ فلما اعتزلہم، تو جب وہ ان سے الگ ہوا، وما یعبدون، اور اس سے جس کی یہ عبادت کر رہے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وہبنا لہ اسحاق، تو جب یہ ان سے الگ ہو گئے ہم نے ان کو اسحاق عطا فرمایا، ویعقوب، اور اس کے بعد یعقوب بھی عطا فرمایا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے پیغمبر بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنے رحمت سے کیا دیا تھا، مال و اولاد، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ، اور ہم نے ان کے لیے سچی ناموری رکھی تھی، علیاً، بہت بلند اور مشہور، معروف اور مشہور، اس میں ان کی شہرت یہاں مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کی سچی ناموری، اور سچی ناموری اس طرح ہم نے ان کو دی کہ سب لوگ ان کی اچھی ثنا بیان کر رہے تھے، تعریف کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام پر وہ درود بھیجتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہی مراد ہے اس کا لسان صدقن کا، لسان صدقن علیہ، ایک اونچی زبان، ایک اچھی شہرت ہم نے ان کے لیے رکھ دی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھ لو، یاد کرو، ذکر کرو اس کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک یہ خالص کیا ہوا تھا پیغمبر، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول بھی تھا، نبی بھی تھا، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے آواز دی تھی ان کو طور کی دائیں طرف سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو دائیں طرف تھا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو قریب کیا تھا مشورے کے لیے، جو ان سے مشورہ کر رہے تھے، وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے دیا تھا ان کو من رحمتنا، اپنی رحمت سے، أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر پڑھو، یعنی یاد کرو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یہ سچا، یعنی وعدے کا سچا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یہ نبی تھے اور رسول تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور یہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، والزکاة، اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا واقعہ سنا دو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے، راست باز نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مرتبہ تک پہنچایا تھا، أُولَئِكَ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ جن کا ہم نے ذکر کیا، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر انعام کیا تھا، من النبیین، انبیاء میں سے، یعنی جو انبیاء تھے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد میں سے، وَإِسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت کی تھی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو پسند کیا تھا، اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ، جب ان کو رحمان کی آیات سنائی جاتی ہے، خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، تو یہ سجدے میں گر جاتے ہیں، روتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے یہ گر جاتے ہیں، اپنے چہرے زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو ان کے پیچھے ان کے ناخلف آئے، اضاعوا الصلاة، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور ان شہوات کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، تو جلد یہ ایک اپنے گمراہی کے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ غیون کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس سے دوسری وادیاں پناہ مانگتی ہے، الا من تاب وآمن، مگر وہ لوگ جو توبہ کرے اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کے ساتھ کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی،
जन्नात अदन, ये सदा बहार जन्नतों में होंगे, जन्नात अदन हमेशा हमेशा रहने वाली जन्नत में। अल्लती वअद अर्रहमान इबादहू, वो जन्नत जिसका रहमान ने अपने बंदों के साथ वादा किया, दरपर्दा वादा कर रखा है। बिलगैबी माना दरपर्दा, यानी उन्होंने देखा नहीं है अभी तक। इन्नहू कान वअदुहू मअतिया, बेशक अल्लाह का वादा वो आने ही वाला है। यानी अल्लाह का वादा तो ज़ाहिर जन्नत का वादा है वो, और वो आएगा, पूरा होगा, यानी जन्नत इनको मिलेगी। ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन, ये उसमें नहीं सुनेंगे लगवन, एक कोई फजूल बात, लगवन यानी बातिल बात, फहश कलाम, इल्ला सलामा, मगर ठीक ठीक बात, यानी या तो सलाम की आवाज़ें होंगी या ठीक बात होगी, और कुछ नहीं होगा। वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुकरतम व अशिय्या, और इनके लिए रिज़्क़ है इसमें बुकरतम व अशिय्या, सुबह और शाम। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना, ये जन्नत है जिनको हम अपने बंदों में से उन लोगों को मीरास में देते हैं। मन कान तक़िया, जो इनमें तक़वादार हो, जो इन तक़वादार हो। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, और जिब्रील कहते हैं और हम नाजिल नहीं होते, यानी हम नहीं नाजिल होते मगर तेरे रब के हुक्म से। ये ऐसे हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से एक मरतबा ये बात कही कि तुम हमारे पास मुसलसल क्यों नहीं आते ताकि हमें तसल्ली हो, इत्मीनान हो। तो जिब्रील कहते हैं हम नहीं नाजिल होते मगर तेरे रब के हुक्म से। लहू मा बैन ऐदीना, उसी के लिए है जो हमारे आगे है, व मा खल्फना, जो हमारे पीछे है, व मा बैन ज़ालिका, जो इसके बीच में है, व मा कान रब्बुका नसिया, और तुम्हारा रब वो भूलने वाला नहीं है, यानी उसने तुझे छोड़ा नहीं है। और रब्बुस समावाति वल अर्द, और वो आसमानों का रब है और ज़मीन का रब है। वमा बैनहुमा, और जो इन दोनों के दरमियान है। फ़अबुदहु, तो उसकी इबादत करो। वस्तबिर लिइबादतिही, और इसकी बंदगी और इबादत पर साबित कदम रहो। हल तअलमु लहू समिया, क्या तुम उसके लिए उसकी कोई हम सिफत, कोई शबीह देखते हो? नहीं है। वो यक़ूलुल इंसान, और इंसान कहता है इज़ा मा मित्तु, आया जब मैं मर जाऊँगा, लसौफ़ उख़रजु हय्या, क्या वाकई में फिर दोबारा ज़िंदा किया जाऊँगा। अवला यज़कुरुल इंसान, आया ये बात वो कहता है और ये इंसान याद नहीं रखता कि हमने अन्ना खलक़नाहु, कि हमने इसको पैदा किया था, मिन क़ब्ल, इससे पहले, वलम यकु शैआ, और ये कुछ भी नहीं था। फ़वरब्बिका, तो तेरे रब की कसम, लनहशुरन्नहुम, ज़रूर हम इनको जमा करेंगे, वश्शयातीन, और वो शैतान जो दुनिया में थे शयातीन उनके साथ जमा करेंगे। सुम्मा लनुहदिरन्नहुम हौल जहन्नम जिसिया, फिर इनको जहन्नम के गिर्द जमा करेंगे, हाजिर कर देंगे, जिसियन, घुटनों के बल। सुम्मा लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शियअतिन, फिर हम छांट लेंगे, निकाल लेंगे हर जमात में से, अय्युहुम अशद्दु अला अर्रहमान इतिया, कि इनमें से कौन अल्लाह का, यानी रहमान का ज़्यादा नाफरमान था, सरकश था। सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना, फिर हम अच्छी तरह जानते हैं उन लोगों को, हम औला बिहा सिलिया, जो सबसे पहले यानी सबसे ज़्यादा हक़दार है दोज़ख में जाने का। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, नहीं है तुम में से कोई भी मगर वो इस जो जहन्नम है, जहन्नम से गुज़रेगा। वारिदुहा माना जहन्नम से गुज़रेगा, यानी पुलिस सिरात पे गुज़रेगा। कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया, ये तेरे रब का फैसला शुदा अमर है, यानी ये फैसला होने वाली बात है, फैसला शुदा बात है। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, फिर हम निजात देंगे उन लोगों को जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया है। व नज़रुज़्ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, और हम ज़ालिमों को छोड़ेंगे इसमें, जिसियन, घुटनों के बल गिरे हुए। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब इनको हमारी आयत सुनाई जाती है, बय्यिनातिन वाज़िह, क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो वो लोग जो काफिर है वो कहते हैं, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो मोमिन है, यानी अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल फ़रीक़ैन खैरुम मक़ामन व अहसनु नदिया, ये कहते हैं कि इन दोनों जमातों में से कौन सी जमात मंजिलत के अतबार से, मरतबे के लिहाज से अच्छा है, वो अहसन नदिया, और मजलिस के लिहाज से कौन अच्छा है। हमारे मजलिस में बड़े बड़े मालदार लोग बैठते हैं, इनके मजलिस में गरीब लोग बैठे हैं। वकम अहलकना क़ब्लहुम, अल्लाह फरमाते हैं
اور کتنے ہلاک کی ہم نے یعنی قوم ہم احسن و اساسا و رئیا، کہ وہ اساس یعنی سامان زندگی سر و سامان ورئین اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے اچھے تھے۔ قل ان سے کہہ دو من کان فی الضلالۃ، جو گمراہی میں ہو، فلیمدد، فلیمدد یہ امر کا صیغہ ہے، مراد اس سے خبر ہے کہ وہ کینچ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، یعنی فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ اس کو مہلت دیتا ہے، اس کو ڈیل دیتا ہے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، حتیٰ کہ جب یہ دیکھ لے جو کچھ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو وہ عذاب ہے اور یعنی قیامت ہے، یا عذاب ہے۔ تو یا عذاب ہے مطلب یہ کہ دنیا میں ان کو قتل کیا جائے، یا یہ قیامت آ جائے اور قیامت میں یہ دوزخ کی آگ میں چلے جائے۔ فَسَيَعْلَمُونَ، تو یہ جلد جان لیں گے، من هو شر مکان، کی کون ہے بہت برے منزل والا، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کمزور لشکروں والا کون ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور بڑھا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہدایت اختیار کی ہے مزید ہدایت اور ایمان۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہ جانے والے نیک اعمال خیر، بہت بہتر ہے، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، ثواباً جزا کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور عاقبت کے اعتبار سے۔ افرأیت الذی، آیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے، یہ عاص بن وائل مراد ہے، کفر بآیاتنا، جس نے ہمارے آیات کا انکار کیا ہے، وقال، اور اس نے کہا لأوتین مالا وولدا، کہ قیامت میں بھی مجھے مال اور اولاد دی جائے گی۔ اطلع الغیب، کیا یہ غیب کی طرف اس نے جان کر دیکھا ہے؟ اب اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان کے ساتھ اس نے کوئی وعدہ کیا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سنکتب ما یقول، ہم ضرور یعنی جلد ہم لکھیں گے جو کچھ یہ کہتا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم زیاد کریں گے، کھینچ لیں گے اس کے لیے عذاب میں مدت عذاب، کھینچنا مدت عذاب کو یعنی لمبا کر دیں گے مدت عذاب۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُول، اور اس کی کہی ہوئی کہ ہم ہی مالک رہ جائیں گے، ہم ہی وارث رہ جائیں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَنَرِثُهُ مَا يَقُول، اس کے کہے کہ ہم وارث ہو جائیں گے، اور يَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ اکیلے تنہا ہمارے پاس آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے بنایا اللہ کے سوا آلہتاً دوسرے خدا، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا ذریعہ بن جائے، پشتیبانی کا ذریعہ بن جائے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سیکفرون بعبادتہم، یہ اس کی عبادت سے یعنی ان کی عبادت سے انکار کریں گے۔ ویکونون علیہم ضدا، اور وہ یعنی ان کے مخالف ہوں گے، ضد یعنی مخالف ہوں گے۔ الم تر ان ارسلنا الشیاطین، آیا تو نے دیکھا نہیں کہ ہم شیاطین کو بیچ دیتے ہیں، علی الکافرین، کافروں کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تعزہم عزا، جو ان کو خوب ابارتے ہیں، کس پر؟ یعنی مخالفت حق پر اکساتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو ان کے عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ انما نعد لہم عدا، بے شک ہم خود ان کی حرکتیں گن رہے ہیں، یا ان کی دن ہم گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن، اس دن جب متقین رحمان کی طرف جمع ہو جائیں گے۔ وفداً نحشر المتقین، ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کی طرف، وفداً معنی جماعات، مہمان کی حیثیت سے ہم ان کو جمع کریں گے۔ ونسوق المجرمین، اور ہم لے جائیں گے، ہانک کر لے جائیں گے مجرموں کو، الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، پیاسے، لا یملکون الشفاعہ، یہ سفارش کی طاقت نہیں، کا اختیار نہیں رکھتے، الا من اتخذ عند الرحمن، ان میں سے شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جس نے رحمان کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہو، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے رحمان کے ساتھ یعنی اللہ کا اجازت نامہ حاصل کیا ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا رحمان نے اپنے لیے اولاد بنایا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم نے بڑی بیہودہ بات کہی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس سے۔ وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔
ان دعوا للرحمن ولدا کہ یہ رحمان کے لیے اولاد پکارتے ہیں، وما ينبغي للرحمن اور مناسب نہیں ہے، یہ رحمان کی شایع نشان نہیں ہے، ان يتخذ ولدا اولاد بنانا اپنے لیے، ان کل من فی السماوات والارض نہیں ہے یہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، الا آتی الرحمن عبدا مگر یہ رحمان کے سامنے بندی کی حیثیت سے پیش ہوں گے، لقد احصواہم بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہے، وعدہم عدا اور ان کو شمار کر کے رکھا ہے، گن کر رکھا ہے، وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا اور یہ سب اللہ کے حضور اکیلے تنہا حاضر ہوں گے، آئیں گے، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا تو رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، فإنما یسرناہ بلسانک تو بے شک ہم نے آسان کیا ہے اسے تیری زبان پر، لتبشر بہ المتقین تاکہ متقین کو تم خوشخبری دے دو، وتنذر بہ قوما لدا اور تو جگڑالو قوم کو اس کے ذریعے ڈرائے، وکم اہلکنا قبلہم من قرن اور کتنا ہلاک کیا ہے ہم نے ان سے پہلے قوموں کو، هل تحس منہم من احد کیا تم پاتے ہو کوئی نام و نشان پاتے ہو ان میں سے کسی کا، او تسمع لہم رکزا یا تمہیں ان کی کوئی بھنک سنائی دیتی ہے تو نہیں سنائی دیتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب نے جو یہ درس شروع کیا ہے اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرما، اس سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کے دلوں کے اندر جتنی جائز آرمان ہے تمنائے ہیں ان سب کو پورا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔